بکریاں اور شیر ایک ہی جگہ پر پانی پی رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا اور سچوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ برادران اسلام، جب آپ اللہ سے ڈرو گے تو میرے دوستو بزرگوں اس کے صحیح معنی میں فرما بردار بندے کہلاؤ گے۔ سچوں کے ساتھ رہو گے تو صراط مستقیم پہ صحیح معنی میں چلو گے۔ لیکن دوستو اگر تم اللہ سے نہ ڈرے اور سچوں کے راستے پہ نہ چلے، سچوں کے ساتھ نہ گھوگے تو حضرات محترم آپ کے بھٹکنے کے بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے دیکھیے گا ہم بزرگوں کے قول کے مطابق اس بات کو دیکھیں کہ اللہ کے ڈرنے والا انسان کیسا ہوتا ہے۔ ہم سب کے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ فرائض پر عمل کرے، فرض اس کے مکمل ہو جائیں واجبات پر عمل کرے، واجب مکمل ہو جائیں سنت پر عمل کرے، اور پھر جب بندہ سنت کا بھی عامل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ نفل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کو ڈرنا کہتے ہیں تو پاک پروردگار عالم ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے، اور اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوستو بزرگوں پھر اس محبت کو اور فرشتوں میں ڈالا جاتا ہے، وہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پھر فرش والے عرش والے فرشتے، یہاں تک کہ زمین پر اس محبت کو اتارا جاتا ہے۔ تو حضرت محترم وہ محبت اتنی مقبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اتنی عام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بچے بچے کی زبان پر محبت ہوتی ہے اور حضرات کی شکل میں نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں گے عزیزان ملت اسلامیہ نام عبد القادر ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکل جاتا ہے، نام معین الدین ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکل جاتا ہے، نام میرے دوستو بزرگوں بدیع الدین ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکل جاتا ہے، نام احمد رضا ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکل جاتا ہے، نام حامد رضا ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکل جاتا ہے، نام مصطفیٰ رضا ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکل جاتا ہے، نام میرے دوستو اختر رضا ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکل جاتا ہے، اور نام سید احمد میاں ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکل جاتا ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں جب بندہ محبت کے حق کو ادا کر دیتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ حضرات محترم تمام خوف اس پہ سے ہٹا لیا جاتا ہے، اب اس کے سامنے شیر ہو یا سبا شیر ہو لیکن حضرات وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، کیونکہ وہ ایک رب کا ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کے آگے جو ہے اپنے سر کو جب جھکاتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اس کی شان اتنی بلند ہو جاتی ہے۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ اسلام کی ہسٹری کو جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اسلام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایک خاتون ایسی نظر آتی ہے جن کو حضرت رابعہ بصریہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی پر ہم ایک دائرانہ نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے حضرات محترم آپ جو ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اپنے 5 وقتہ نماز کو بھی ادا کرتی ہیں، حضرات محترم اپنی بکریوں کو بھی چراتی ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ خلق خدا کی مدد بھی کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرات محترم آپ 1000 رکعت نماز بھی ادا کرتی ہیں، 1000 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتی ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے رابعہ 5 وقتہ نماز ہی کافی تھی، آپ جو ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی، کیا وہ کافی نہ ہوتا؟ آپ اتنی زیادہ مشقت کرتی ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں حضرت رابعہ بصریہ ارشاد فرماتی ہیں اے لوگوں 5 وقت کی نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن میں 5 وقت کی نماز کے علاوہ 1000 رکعت نماز صرف اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ کل میدان محشر میں ہم سب کے آقا تمام انبیاء کی موجودگی میں یہ کہہ سکیں کہ اے میرے انبیاء دیکھو میری امت کی ایک عورت کا یہ عمل ہے، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہی وہ حضرت رابعہ بصریہ ہیں جب ڈرنے کے حق کو ادا کر دیا تو اللہ نے وہ انعام و اکرام سے آپ کو ایسا مالا مال فرمایا کہ لوگوں نے انہی کو دیکھا کہ جنگل میں حضرت رابعہ بصریہ ہیں، ان کا مصلی بچھا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، ان کی بکریوں کو پنگھڑ
پنگھٹ پر دیکھا کہ اسی پنگھٹ پر بکریاں بھی ہیں, اسی پنگھٹ کے کنارے شیر بھی موجود ہیں. بکریاں اور شیر ایک ہی جگہ پر پانی پی رہے ہیں. میرے دوستوں, بزرگوں, عزیزان ملت اسلامیہ, لوگوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا, اے رابعہ یہ بات ہماری سمجھ سے پرے ہے, ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تیری بکریوں نے شیر کے ساتھ کب سے دوستی کر لی ہے؟ تو ایک نقطہ ہے, اس کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا. اے بسنت پور کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں, حضرت رابعہ بشریہ ارشاد فرماتی ہے, اے لوگوں تم پوچھتے ہو کہ میری بکریوں نے شیر سے کب سے دوستی کر لی ہے, تو سنو, جب سے رابعہ نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لی.